الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات محترم، سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج ہمارا تیسرا دن ہے. جس میں اللہ تعالی نے خواتین کے حوالے سے بالعموم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی مقدس پاک ازواج کے متعلق بالخصوص بیان ارشاد فرمایا. اس آیہ مقدسہ کے آج اگلے حصہ کی طرف چلتے ہوئے اللہ پاک کے پاک کلام کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور اے خواتین، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی زیب و زینت کی آرائش نہ کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور سابق دور جاہلیت والے رواج نہ اپناؤ. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. اور نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرو. اس پر کل بھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہونا بڑی ایک کمال کی نسبت ہے اور بہت ہی عظیم مرتبہ اور بہت ہی بلند مقام ہے. پہلے انہی ازواج کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، کائنات کی کوئی عورت بھی تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. تم سب سے افضل مقام میں، درجے میں، فضیلت میں سب سے بلند ہو. سب سے افضل، اعلیٰ اور بلند درجے والی ازواج سے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اقیمن الصلاۃ. نماز قائم کرو. وآتین الزکاۃ. زکوٰۃ ادا کرو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا مقام اور مرتبہ بلند ہونے کی وجہ سے بندے سے یہ چیزیں چھوٹ نہیں جاتی. نماز، روزہ، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں کئی ایک ایسے نظر آئیں گے کہ جو فقط اپنی بلندی مقامات کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے مبرہ نظر آتے ہیں، عاری نظر آتے ہیں کہ اب نماز روزے سے ہمارا مقام بلند ہو گیا ہے نا ایسا. تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر کسی کی کوئی نسبت تو نہیں ہو سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہونا بہت بلند مقام ہے. لہذا کسی اعلیٰ نسبت پر فائز ہو کر بندہ نماز روزے سے بری نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے فرمایا وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. میری بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا ایک دوسرا نام شریعت ہے. شریعت کوئی باہر سے ہٹ کر کوئی چیز کا نام نہیں ہے.
اللہ جل مجدہ الکریم اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ، آپ کے پاک ارشادات اور آپ کی مقدس سیرت کا نام ہی شریعت ہے۔ شریعت اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے، اور وہ لٹریچر جو ہمیں کتابی صورت میں ان کی سیرت کا ملتا ہے، اسی سیرت کا نام شریعت ہے۔ شریعت کو اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی چیز پتہ چلی کہ بندہ جس مقام پر مرضی چلا جائے شریعت کے ہمیشہ تابع رہتا ہے۔ شریعت سے باہر کسی صورت میں بندہ نہیں نکل سکتا۔ تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے شریعت، اس کے بعد طریقت، اس کے بعد ہے حقیقت۔ بندہ سب سے پہلے شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے بعد شریعت کی وجہ سے، شریعت کے صدقے وہ بندہ طریقت کے راستے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب جب وہ طریقت کے راستے پر پہنچتا ہے تو طریقت کے راستے پر پہنچنے کے بعد پچھلا اب جو شریعت کا سٹیپ ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک اس کے اوپر ذمہ داری شریعت کی عائد تھی۔ جب وہ تھوڑا اور قریب ہوا، اس کی قربت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھا اور اس کے لوازمات بھی بڑھ گئے۔ جب اس کے لوازمات بھی بڑھ گئے تو پھر اب طریقت کے راستوں پر چلنا بھی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہو گیا۔ طریقت کے اوپر چلتے 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 پھر وہ جب حقیقت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے اور حقیقت کے قریب پہنچتا ہے تو پھر حقیقت کے قریب پہنچنے کے بعد اس کے معاملات اس سے بھی بڑھ کر محتاط ترین ہو جاتی ہے۔ شریعت پر چلتا ہے تو بندہ وہ اس وقت ظاہری اسباب اس کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں، ظاہری شریعت پر عمل کرنے کے لیے بہت لازمی اور ضروری ہوتے ہیں، اور جب شریعت سے نکل کر طریقت کے راستے پر پہنچتا ہے تو اس کے احکام اس پر اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایام آپ کے عرس پاک کے پاک مقدس شریف میں جاری ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2.5% 5 رکھ کے باقی ساری فرض ہے۔ 2.5% یعنی 40واں حصہ تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، وہ اوپر والی ساری فرض ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ طریقت تھی۔ شریعت تو یہ ہے کہ 40واں حصہ فرض ہے، مال کا 40واں حصہ فرض ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ شریعت ہے۔ لیکن بندہ جب شریعت پر چلتے چلتے اوپر نکلتا ہے تو پھر وہ 40واں ادھر آ جاتا ہے اور دوسرا ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ طریقت ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حقیقت کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقت پر جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو بندے کا ہر قول خدا ہوتا ہے۔ عام بندہ جھوٹ بولے تو گناہ ہوتا ہے، حقیقت پر پہنچنے والا جھوٹ بولے تو کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں حضرت جی؟ آپ نے فرمایا جب حقیقت پر پہنچتا ہے تو وہ ہر وقت خدا کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں موجود اور حاضر ہوتا ہے۔ جب اس بارگاہ کے اندر حاضر اور موجود اور پیش نظر ہو کر سامنے بیٹھ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر پھر اس کے حساب سے اس پر عتاب، اس پر گناہ لازم آتا ہے۔ تو جو خدا کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ سمجھ آئے؟ آج لوگ تھوڑا سا وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اوپر جا کے شریعت کو مولویوں کی ضد میں لگا کر، طریقت کو کسی اور ضد میں لگا کر، خود کو حقیقت میں لگا کر، جب وہ نچلے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے بری و ذمہ ہو کر ایک مسلک کی بدنامی اور ایک دھبے کا نشان بتا بن جاتا ہے۔ لہذا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ بندہ
جو ہے ان جب مسندوں پر پہنچ کر شریعت سے بیزار نہیں ہو سکتا، بری نہیں ہو سکتا۔ ازواج رسول علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری اطاعت لازمی ہے۔ پیر ہو اور داڑھی شریف اگر پوری نہیں ہے وہ امام بننے کے لائق نہیں ہے، امام بننے کے لائق۔ اعلیٰ حضرت امام رسول کا اس پر فتویٰ ہے، فقط اعلیٰ حضرت کا نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم احناف کے نزدیک ان کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ داڑھی شریف ایک مٹھ کے برابر نہیں رکھتا، کم ہے، وہ بندہ فاسق معلن ہے، فاسق ہے۔ اس کے پیچھے کی ظاہری جماعت نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ ظاہری جماعت نہیں کرا سکتا، تو مجھے بتا وہ طریقت کی جماعت کیسے کروا لے گا؟ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری، فرما برداری سب سے بڑھ کر ضروری اور لازمی ہے، اس سے چھٹکارا کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیتی کو، اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے، ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ آیت کا یہ حصہ اکثر ہماری جو وہ شان اہل بیت کی موضوع پر یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب آیت آپ نے پیچھے سے سارا مضمون آپ سماعت فرما رہے ہیں نا، سن رہے ہیں آپ، یہ سارے کا سارا مضمون سب سے پہلے ڈائریکٹ مخاطب کون ہے؟ بتائیں تو صحیح، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، اہل تشیع حضرات، شیعہ حضرات یہ آیت کا حصہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی پلیتی دور فرما دینا چاہتا ہے اور تمہیں ایسے پاک کر دینا چاہتا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اہل البیت کا لفظ یہاں پہ آیا ہے تو وہ کہتے ہیں اہل بیت میں کون کون شامل ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک میں حضرت مولا علی کو ایک سائڈ پر بٹھایا اور اوپر چادر لے گئے۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری جانب اپنی چادر کے اندر انہیں بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہیں بھی اپنی چادر کے اندر کر کے اوپر چادر لے لی۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہیں بھی حضور علیہ السلام نے چادر کے اندر لے کر چادر کی جسے کہتے ہیں نا بکر مار لینا، آپ نے چادر کو اوپر ٹھام لیا اور چادر کے ساتھ ان سب کو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، لہذا ان سے ہر قسم کی جب وہ نجاست کو پلیتی کو دور کر دے اور انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیت پر بھی ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اور اس حدیث پاک پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کی ضد سے مجھے آپ لوگ بتائیں، ڈائریکٹ مخاطب ازواج مطہرات ہیں، آج اہل بیت کے سے ازواج مطہرات کو نکال کون سکتا ہے؟ اہل بیت سے کون نکال سکتا ہے ازواج مطہرات کو؟ سب سے پہلے تو مخاطب ہی کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں، جب بندے سے پوچھا جائے عام معاملات کے اندر، اس سے کوئی سوال کیا جائے اور سوال کے اندر اگر اس کے گھر والوں کا ذکر کیا جائے، بھئی تیرے گھر والے کیسے ہیں، تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟
سب سے پہلے اس کی بیوی اور اس کے بعد اس کے بچے، یہ مراد ہوتے ہیں۔ کبھی گھر والوں میں داماد اور شادی کے بعد جو اس کے نواسے یا نواسی وہ اس گھر والوں کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں عام محاورے کے اندر۔